اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین اسلام میں کتاب اللہ قرآن پاک اور رجال اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور شکر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کو ہیں جو رب ہے، سارے جہاں کے پروردگار عالم ہیں، اور رحمان الرحیم، بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہیں انصاف کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور سیدھے راہ پر چلا دیتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والوں کو، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے پر اور قائم کیے رہتے ہیں نماز کو، ہمارے دیے ہوئے رزق ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دیے ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن پاک لوح محفوظ سے جبریل امین کے پاس بڑی ادب و احترام کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں بھیجے گئے، اور آج ہم تک بھی یہ اللہ ہی کی کسی کے ذریعے سے ہم سب کو پہنچائے ہیں۔ اللہ نے قرآن کو بھیجے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجے، کتاب اللہ، کتاب رجال کو حاصل کیے ہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے تو قرآن محفوظ ہو گئے، پھر تابعین نے سیکھا ہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ان سب کو، جسے بھی قرآن دیے پہنچائے، ہمیں پہنچانے کی کوشش کرے ہم تک، وہ سب اللہ کے سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں آج تک سکھائے۔ قرآن و حدیث کو اسی طرح محفوظ ہے، اس کی ناقدری نہ کی جائے تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک چل رہا ہے اور تا قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں نے سیکھا ہے، اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے، ان سب کو بہت ہی خوش نصیب بندے ہیں، نیک بندوں میں شمار فرماتے ہیں، جو اللہ کے دین کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ دنیاوی ایجوکیشن ہو اور دینی ایجوکیشن ہو، علم اور عمل ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ صرف مردوں کو ہی نہیں ہے، اس میں مرد حضرات کو بھی ہے، مستورات کو بھی ہے، اور بچوں کو بھی ہے۔ سب کو علم کے ساتھ عمل کرنا اور اس کے پر چلنا یہ بہت افضل ہے۔ مستورات کو پڑھنا یہ تو اور بہت اچھی بات ہے، دینی اعتبار سے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو دینی اعتبار کے کیسے سنبھالنا چاہیے یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے، اور اچھی بات ہے گھر بھی اچھی طرح سنبھالا جائے، گھر کو سب مل کر سنبھالنا چاہیے۔ ایک ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا، سب علم دین سیکھیں، دنیا کا بھی علم سیکھیں، گھر کو سب مل کر چلائیں۔ ایک ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا، سب کا فرض ہوتا ہے، علم دین سیکھنا سب کے لیے فرض ہے۔ گھر بیٹھے بھی کسی کو بلا کر ساتھ میں اور 4 بچوں کو بلا کر بھی پڑھا سکتے ہیں۔ گھر میں رہنے والی مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، عورتیں، مائیں
बेटियों और बेटों को बहुत अच्छी हद तक हमें अच्छी तरबियत देना है। कोई किसी को तंग ना करें, पढ़ें पढ़ाएं एक इत्तेदाल के साथ, जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह ने बड़ी ताकीद के साथ फरमाते हैं, ऐसा नहीं है कुरान में लड़कों का अलग, लड़कियों को अलग अलग ज़िक्र है, ऐसा नहीं है। मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, सबको बराबर का सवाब में शरीक हैं। सूरह अहज़ाब में फरमाते हैं, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशियात वल والمتصدقين والمتصدقات والصامين والصامعات والحافظين। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतों को, मुसलमान बच्चों को, सबको इल्म दीन सीखना, मुसलमान मोमिन मर्द, मोमिन औरतें और सदका करने वाले मर्द औरतें और रोज़ा रखने वाले लड़के लड़कियां, हर किसी को एक सवाब है। किसी को अलग, किसी को, औरतों को अलग सवाब, मर्दों को अलग सवाब, बच्चों को अलग सवाब नहीं है। सवाब सबको एक साथ दिए हैं अल्लाह ताला। सबको इल्म दीन सीखना ताकि औरतें ये ना समझें हमारे सवाब में कमी, कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में जो भी जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके जुल्म से बचाए। इस दुनिया में जो भी अज़ीमुश्शान मर्द हज़रात ही, बड़े बड़े अम्बिया अलैहिस्सलाम, सहाबा, उनकी माएँ कितनी खुशनसीब हैं, उनकी औलाद इतनी अजीम हस्तियाँ हैं, पैदा हुए इन माँओं का सबसे बड़ा नाम रोशन किए, बस सब चले गए। आज उनका नाम बड़ी बड़ी हदीसों में लिखा जा चुका है। आज लोगों में ये जज्बा, नेक ख्वाहिशात का होना बहुत ज़रूरी है। आज अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, दोज़ख की आग से हमें बचाए। नेक और ईमान वाले हैं और तो बहैसियत बंदे होने के, आदमी होने के, उम्मती होने के, मर्द और औरतें, कोई फ़र्क नहीं है, सबको बराबर का सवाब मिलेगा। उनके ऊपर बिला वजह के जुल्म करना, ये सबसे पहले छोड़ दें। आजकल औरतों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर किसी को दीन की तरफ देखना, इस पर चलना, उसके लिए आज का हर इंसान अपनी इस्लाह करे। इस्लाह ये है, हर किसी को ये सोचे हम कहाँ कहाँ पर गलत हैं वो देखें और इस्लाह कर लें। क्या मेरा अक़ीदा सही है? क्या मेरा अमल सही है? मेरे अंदर वो कौन सी फजूलियात हैं जो गुनाह की कर रही हूँ? क्या बहुत ज़्यादा बातें फजूल की हैं? तो सोच समझ कर चलें। सबसे पहले अपने आप को इस्लाह करें। जब हम ही बीमार हों तो डॉक्टर के पास जाना ही होता है। डॉक्टर सबसे पहले दवाई नहीं देते, सबसे पहले चेक करते हैं कौन सी बीमारी, पहचानते हैं, फिर उसे दवाई देते हैं। ये सब अल्लाह का निज़ाम है। ठीक इसी तरह सबसे पहले हमें अपने आप को इस्लाह करना चाहिए, हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, अपना जायज़ा लें, अपने अंदर से इस्लाह करें। हमारी बातिनी ज़ाहिर को सब हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। उसकी इस्लाह करना है
کیا ہماری کوتاہی ہو رہی ہے عمل میں، اخلاق میں، بچوں کی تربیت میں؟ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں کہاں کوتاہی ہو رہی ہے؟ جائزہ لیں، اصلاح کر لیں۔ بس اتنی سی بات ہمیں سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، ہر چیز ہر کچھ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی ہمیں تھوڑا معلوم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اپنے آپ کو تزکیہ نفس اور پیور کرنا اور کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمیں اصلاح کریں، نیکیوں کو انجام دینا، برائیوں کو دور کرنا، اپنے آپ کو پیور کرنے کی، اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے عمل کو صاف ستھرا کرنا۔ گندے کپڑے یا گندی چیزیں، گندے کام ہو رہے ہیں تو ہر چیز ہمیں صاف ستھرائی کی ضرورت ہے، تو ہمیں اسے پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک اسی طرح اپنے آپ کو اندر کی صفائی بھی، کچن سے لے کر باتھ روم سے گھر حال، کچن، بیڈ روم، ہمارے اندر، ہمارے بچوں میں کیا کمی کوتاہی ہے، ہمیں اسے صاف ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دل کو، نیت کو، ہمارے اولاد کو، سب کو صاف ستھرا کریں، پیور بنانا ہے۔ اپنے آپ کو چاہیے اپنے من سے تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جب تک اپنی اصلاح خود سے نہیں کرتے اور جب خود سے بدل نہیں سکتے، خود میں تبدیلی لانے کی کوشش پہلے ہمارے طرف سے ہوگی، بس دعائیں کرتے رہیں اور خود سے بھی زیادہ دوسروں کو دعائیں کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طرح دوسروں کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاح خود اللہ سے دعا کر کے مانگیں، اصلاح کریں۔ اگر ہمارے اندر زیادہ فکر نہیں ہے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طرف سے کوشش کرنا ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ اجمعین اس اسلام کی خاطر بہت سی دعائیں، قربانیاں دی ہیں۔ ان ساری قربانیوں کی بدولت یہ دولت دین عظیم الشان اسلام باقی ہے۔ یہ ان بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ اسلام کی خاطر کیا کیا تکلیفیں جھیلیں، تکالیف برداشت کیے اور کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہوئے اور ہجرت کیے، صحابہ بنے، ہجرت کیے، سارے دنیا میں صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے اور دین کا کام کرتے کرتے وہیں ان کے رہ گئے، دین کی دعوت دینے اور وہاں دین کی دعوتیں دیتے ہوئے وہیں فوت ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ تعالیٰ جسے جہاں قبول کیے، ان کو قابل سمجھ کر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے دین کا کام لیے۔ آج ہمارے اولاد کو بھی ہمارے قابل بنا کر ان سے دین کا کام لے اللہ، آمین۔ آج ساری دنیا میں دین پھیلا ہوا ہے، دین قائم ہے اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا۔ یہ دنیا دارالثواب ہے، یہ دنیا دارالامتحان بھی ہے، سنت بھی ہے۔ انسان عملی طور پر کوشش کرے، بعد اللہ کے حوالے کرے۔ اپنی اصلاح کی خود کو کوشش کرنا اپنی ذمہ داری ہے۔ اصلاح ہمارے عقائد بھی ہیں، عقائد میں داخل ہیں، ہمارے اعمال بھی داخل ہیں، ہمارے اخلاق بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر باطن کی دونوں کی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارے سامنے ہماری اولاد ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ جیسے ہماری اولاد بھی بنے، ان کی اولاد کو دیکھیں، وہ بہت عمل والے تھے۔ اس وقت ہم سب کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ صحابہ کی مائیں بہنوں میں ہمت اور ایک عظیم الشان دیندار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جیسے شخصیت تو سب کو معلوم ہے۔ اپنی بہن کو دیکھ کر
ان کی بات پر ایمان لائے تھے۔ ان کی تربیت ان کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ بچوں کو، مردوں کو تیار کرتے ہیں ماؤں کی گودوں میں پل کر، بہادر مومن مرد، مومن عورتیں، مومن بچے اور عظیم الشان شخصیات جو گزرے ہیں اور ان کی تربیت میں داخل ہیں۔ امت نہیں تو بکھر جائے گی۔ تو گزارش ہے تو ہمارے گھروں کا ماحول کی اصلاح فرمائیں، اپنی اصلاح فرمائیں، گھروں میں سب کی اصلاح فرمانے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہر گھر میں اصلاح ہو جائے اور ہر گھر میں دین ہو جائے تو ساری دنیا جنت ہو جائے گی، دنیا میں جنت ہو جائے گی۔ ہمیں سمجھنے اور کہنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، ہمارے سامنے رمضان آ رہے ہیں، اس کی بھرپور ہمیں تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں شب برات میں ہمارے لیے غلط فیصلے ہوئے ہیں تو بغل مٹا کر صحیح اچھے فیصلے فرمائیں۔ اللہ اچھے فیصلوں سے ہمارا سب کچھ اچھا ہوگا۔ اے اللہ، بندوں کے لیے برا نہیں سوچتے، بندے بھی اچھا سوچیں، بندوں کے لیے اچھا اللہ بھی سوچیں۔ اے اللہ، ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔